الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ذوالحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں. پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ گفتگو فرمائی، خبر دی. لیکن والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی. پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذوالحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی. والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی. والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی. واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے. حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے. عرفات کی 1 دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے. اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا. اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا، زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے. تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں. جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں. میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے. اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی. نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی. اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں پر 4 عمر. ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں،
وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج پہ تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے، اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں، غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمائے، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کئی حج پیدل مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کے، اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ ایک بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر میں، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں ہے سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہ یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے۔ 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں،
اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر دو۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو یہ خبر ابھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے، تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، تو مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھائے اور تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو کچھ 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے، تو آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گیا، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ صرف 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کی گائے عام خرید لیتے اور بچھڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ،
جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے۔ وہ بیچارہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، اس کے ساتھ اب بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔ میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کے لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کر رہا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، وہ اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 62 سال تھے جب وہ پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لی، اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما۔ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، تسی کیوں کھلوتی ہو، بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر
کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کر سکے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو، اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا کہ 4۔ کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کہتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ پڑتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا، کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، ہیں تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھ اور پاسے ٹوٹ جائے گی۔ شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نا، کیسے پارا پارا کر دیا۔ اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس میں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا، چپکے سے، ہیں کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا نا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی۔ وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بنی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولے کوئی نہ ساڑی باری ایک نہیں آئے۔ ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں۔ یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے
انہوں دے پیو سارے چٹے ان پڑھ، جانتا ہوں میں فزیکلی جانتا ہوں، اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکے جتنا ان پڑھ پہ ہم نے کما لیا. اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے. میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تو مولوی بن گیا. آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا. اظہار ضروری ہے. بچے بڑے، میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا، ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ. اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں میں میرے لیے وہ بھی 4 سال کا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ. ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو بالکل، تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی، 2 نکے نکے بالانوں کانڈ تے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکما. ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدل لیے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول. اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے. 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا، 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اور یہاں 30 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی. اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ تھوڑا نام مراداں دا، بس ہم پیسے دے دو، پیمپر سے آپ پہ دھو لواں. یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی. ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. تو میرا نبی بتاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو. یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی. آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو سناؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا ماں جی میں حاضر. اب جب آپ ساری پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ تو دین بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے. بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر ہے، بیوی کی. اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا، سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے. اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے. یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے. پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے، عیب سمجھا جاتا ہے. اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی. پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، ان کو چکر لگواتے تھے. بچوں کو ٹائم دو، اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے. اسکول میں نہیں بنے گے. تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں. حرص و ہوس کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP سپ. تو بچوں نے کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے. کہا نہیں، بولو CUP سپ. پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں، CUP کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر
کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی. جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھلوتے ہو یہاں واسطے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے. اولاد کو یوں پالا جاتا. پڑھو اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی اور سیرت بھی. میرے نبی نے زندگی کیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، لو لاکھ کے مالک جھاڑو دے، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں. 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سورے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے. اپنی باویں ہوئے نہ ہوئے. اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے. میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے. مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے. اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے. اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کیا ساری ٹوٹ جاتی ہے. پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی. اور اتنا میں کہتا ہوں اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن. یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو. نہ تیری ماں آکھے گی مینوں چاہتا ہے، نہ پوچھی کوئی مینوں سلام ہی نہیں کیتا. یہ تو لڑائیاں. میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے. میرے اپنے گھر کی بات بتا، میری فیصلہ آباد شادی، فیصلہ آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں. اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا. میں یہاں سے 250 کلومیٹر پہلے ضلع ملتان تھا، کھانےوال ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ. تو میں اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا. وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے اس کی گلاں کر رہے ہو، میں تو سمجھ نہیں. میں کہتی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائے. میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے ہوں. میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے. اسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی. اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی، یہ ماسیاں. تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی. میں آخیا اب مینوں ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے؟ میں بھی تے تھائیں جمیا. یہ ہمارا کلچر ہے. ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے. ساس بہو سسر، کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ. میرا بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس بیوی دی کچھ چی وڑیا رہا، سن تو ملتا ہی نہیں. اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا. اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دی کچھ چی وڑیا رہا، سن تو پوچھتا ہی نہیں. اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی.
اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو اداس بیٹھی، آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو۔ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سورا میں کہ میں سدا جوائی نو، ہوتا نہیں، کلچر ہے۔ ہوں اسی آپ جا گئی ہے وہ آوین، اسی نہیں جاونا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے۔ اب آپ گھر تشریف لائے۔ اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، ہمیں صلح کراؤ۔ ہاں بھائی تو کی آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جانا۔ لڑائی ہور بچ جاندی، بھائی میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے۔ تو ہاں بھائی تو کی آخیا، اس سے پہلے وہ بول اس آئے آخیا ہے، وہاں تو میں کوئی نہیں آخیا، اسے کہ تو آخیا ہے، چل پہلے نالوں بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ یوں لیٹ گئے درمیان، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی کہ جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو۔ سبحان اللہ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہویا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ ان کہ جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ علی و فاطمہ، تو یہ دنیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں، اس کو بڑھاؤ، جھک جاؤ۔ اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی، اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ آپ دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اکڑ کے چڑھتے ہیں یا اینج ہو کے چڑھتے ہیں، جھک کے چڑھتے ہیں یا اینج چڑھتے ہیں۔ جو اینج چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا، جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامد سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کر عزت دے گا۔ چھوٹے پیو، اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں، بن جاؤ، چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ، اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے۔ اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے، سچ بولو، دیانتداری سے چلو، اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے، ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے ہیں۔ اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اگرچہ میں بہت پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کیا، سب کی عزت، سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود، ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو۔ ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے۔ سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا۔ تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول۔ میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح۔ تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، مجھے کہنے لگے اوئے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ نے بھی پتا کیوں آ گیا۔ ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو، میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا۔ ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی بند ہے۔ جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھ، میں کہا یا اللہ تینوں پتا تو ہے انہوں کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے، جڑے کل سوال پیپر چاونے نا، جڑے سوال کل پیپر چاونے نا، یا اللہ مینوں بھی کھا دے۔ اور یہ تو میں کہتا بسم اللہ، میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا کہ